لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في موضع آخر: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب ملوك في يدي أن العباد إذا أطاعوني فحولت قلوب ملوكهم إليهم بالرحمة والرأفة، وأن العباد إذا عصوني فحولت قلوب ملوكهم إليهم بالغضب والجذمة فساءوهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی مجلس میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. حضرت قاری مامون رشید صاحب کا میں شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں حاضری کا موقع دیا، دعوت دی. پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری کا موقع، ورنہ 13-14 سال سے بہار کی سرزمین پہ خدمت کر رہا ہوں. اور یہ حضرت مفتی صابر صاحب دامت برکاتہ چمپارن کی دین ہے. یہ کھینچ کر لائے، اٹھا کر لائے، ان کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے تمام حضرات کو. اصل بیان تو آپ حضرات کے درمیان حضرت مولانا عمار الحق صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کا ہوگا. میں تو ابھی ناظم جلسہ صاحب نے مولانا ارشاد صاحب ندوی دامت برکاتہ نے واضح بھی کر دیا کہ استاد ادب ہے، تو ادب پڑھانے والا، عربی ادب پڑھانے والا فقہ کہاں سے بیان کرے گا؟ اس زمانے میں تو بہت مشکل ہے. بہرحال میں نے قرآن پاک کی آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک. ایک میراث پر آیت اور حدیث پاک میں نے میراث سے ہٹ کر تلاوت کی ہے، لیکن گہرائی سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی پر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسا مذہب دیا جو مکمل ہے، اور ایسا نبی بنایا اور اس نبی کو ایسی شریعت دی جو مکمل ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی یہودی نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اوہو، تمہارا نبی ایسا ہے کہ تمہیں پخانہ کرنے اور پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں میرا نبی تو ایسا ہی ہے جو ایک بڑی عبادت سے لے کر بڑے کام سے لے کر چھوٹے کام تک کے طریقے کو بتا گیا ہے. تم میں کوئی ایسا آدمی جو بہانے کے طریقے اور پیشاب کے طریقے کو بتا دے، سونے کا طریقہ بتائے، شادی بیاہ کا طریقہ بتائے؟ ہمارے نبی نے تو ہر چیز بتا دی، ایک بڑی عبادت سے لے کر ایک چھوٹی عبادت تک، بڑے کام سے لے کر چھوٹے کام تک، نماز سے لے کر پیشاب کے طریقے تک، نماز سے لے کر سونے تک، تمام طریقے، صبح سے لے کر شام اور شام سے صبح تک، سب کے بعد سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ تمام طریقے کیسے آدمی کو زندگی گزارنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو سنوارو، اپنی زندگی سنوارو، اپنا معاشرہ سنوارو، اپنا گھر سنوارو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، ان کی سیرت دیکھ لو، ان کی سیرت پڑھ لو، ان کی سیرت کا غیر غور کر لو، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات پڑھ لو، ان کی زندگیاں پڑھ لو، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارو۔ وہ آئینہ ہے، آئینہ جس طرح آئینے میں دیکھ کر ہم اپنا بال سنوارتے ہیں، اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں، اپنے کپڑے سنوارتے ہیں آئینے میں، بس زندگی بھی نبی کے آئینے میں، صحابہ کے آئینے میں زندگی سنوار۔ اور اگر ایسی زندگی سنوار ہوئی کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک کی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا انعام من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائے، حیات طیبہ عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں جو بندے ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں اسے کہیں بہتر، اور کیا چیز مَا رَأَتْ عَيْنٌ وَلَا سَمِعَتْ أُذُنٌ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، وہ چیزیں جس کو کسی کان نے کبھی نہیں سنا، کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور کسی انسان کے دل پر خیال تک نہیں گزرا، اللہ نے وہ چیزیں اپنے ان بندوں کے لیے جو بندے اللہ کے ہر حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرتے ہیں، جو بندے صبح سے لے کر شام اور شام سے صبح تک کی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارتے ہیں، ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور تمام چیزیں واضح ہیں۔ بہرحال یہ پورا پروگرام اور آپ حضرات کو جمع کرنا، یہ میراث کا مقام ان پاکوان کا، جس میں سب سے زیادہ ناظم جلسہ صاحب نے واضح کر دیا کہ سب سے زیادہ کوتاہی تمام اعمال کو نہیں ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، زکاتیں دی جا رہی ہیں، لیکن میراث کو بھلا دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور میراث کو بھلانے کی وجہ سے، اور میراث میں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں بہنوں کو، لڑکیوں کو حصہ دینا ہم بھول گئے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی خرابی پیدا ہو گئی جس کو دور کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن سمجھ جا رہا ہے۔ اس دور میں جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ اس دور میں تو بچیوں کو اور نابالغ اولاد کو ان کے باپ کے انتقال کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد، دور جاہلیت میں لوگ بچیوں کو اور نابالغ بچوں کو، نابالغ مذکر اولاد کو حصہ مال جو ہے ترکے میں نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری میں کہ اس زمانے میں تو نابالغ اولاد ہوا کرتی تھی، تو اسے اس کے چچا یا اس کے رشتے دار وہ اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، کچھ دن کھلاتے پلاتے اس کی پرورش کرتے، جب وہ بڑا ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، بھائی اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ محنت کرو، اور اس کے باپ کے تمام مال پر پانی ہو جاتے۔ مدینہ میں شکایت آئی، ابن جساس کی روایت ہے جس کو تفسیر مظہری نے نقل کیا
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، لیکن مفتی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کیا ہے کہ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی نہیں تھے، تو وہ انصاری صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھتیجوں نے تمام مال پر قبضہ کر لیا۔ اب کچھ ماں جن انصاری صحابی کا انتقال ہوا، ان کے کچھ مذکر اولاد تھی، کچھ مؤنث اولاد، کچھ لڑکیاں تھیں اور کچھ لڑکے تھے۔ ان کی بیوی پریشان کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کھلاؤں گا، کیسے پرورش کروں؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب کوئی سامان میرے پاس ایسا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے میں ان کے بچوں کی اور بچوں کی پرورش کر سکوں۔ ان کے تمام مال پر ان کے بھتیجوں نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کے رسول آپ فیصلہ فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا فیصلہ کروں جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی، کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا۔ اس زمانے میں مذکر اولاد کو جو دے دیا کرتے تھے، لڑکوں کو دے دیا کرتے تھے، لیکن لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے ہاں ان اور انصاری صحابی جن کا انتقال ہو گیا ان کے بھتیجوں کے پاس خبر بھجوائی اور ان کو یہ آیت سنائی کہ آیت اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ چنانچہ اس وقت دھیرے دھیرے رواج ہوئے۔ لیکن ایک بات خوب اچھی جاننے کی ہے، غور کرنے کی، کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، شریعت کے جتنے احکام ہیں، تمام احکام یا تو وہ قرآن سے ثابت ہے، یا تو احادیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، یا قیاس سے ثابت ہے۔ لیکن میراث کے جو مسائل ہیں یہ تمام کے تمام قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک ایک مسئلہ بیان کیا گیا، غور تو کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر 77 کلومیٹر کے اندر جتنی مسافت پر آدمی مسافر ہو جاتا ہے، 77 کلومیٹر کے اندر اگر کوئی میراث کے مسئلے کو جاننے والا نہیں ہے تو جتنے مسلمان اتنی جو ہے دوری میں بستے ہیں، جتنے مسلمان سب گناہگار ہو۔ اگر ایک آدمی بھی میراث کے مسئلے کو جاننے والا ہو تو سب بچے رہیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جاننے والے؟ اب اندازہ لگائیں کہ سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے میں ذرا غور کریں، دیکھیں تو جہیز کے نام پر بہت ساری رقمیں دی جاتی ہیں، گاڑیاں نہیں دے دی جا رہی، جہیز کے نام پر کیش دے دیا جا رہا ہے، جہیز کے نام پر فرنیچر کا سامان، اور باپ اور بھائی یہ سوچتا ہے کہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ اب ابا نے جو مال چھوڑا ہے، مکان چھوڑا ہے، جو دکان چھوڑی ہے، جو تجارت کے سامان چھوڑے ہیں، جو کھیتیاں چھوڑی ہیں، ان میں تو بس ہمارا حق ہے، اس لیے کہ جب اس بہن کی شادی ہوئی تھی اس کی ہم نے دے دیا ہے۔ حالانکہ میرا بھائی اور بزرگوں اس سے نجات نہیں ملے گی۔ اور اکثر یہ رواج ہے ہمارے ہاں، میرے خود بستی کے اندر حاجی پور میں بچپن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں تھا میراث میں حصہ دینے کا، بہنوں کو، لڑکیوں کو، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ حصہ بھی کچھ ہے۔ میرے دادا مرحوم وہ انہوں نے بڑی محنت کی اور مولانا عبدالحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے آ کر سمجھایا
شروعات کی، پھر دھیرے 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 دیکھتے دیکھتے رواج ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اب اس زمانے میں جو علماء بھی تھے، ان علماء کے درمیان چونکہ ماحول ایسا تھا کہ کوئی بھی میراث میں حصہ اپنی بچیوں کو نہیں دیتا تھا، بہنوں کو نہیں دیتا تھا، اور کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ حصہ نہیں دیا میراث میں، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سسرال والوں نے بھی نکال دیا، خبرگیری نہیں کی، اور گھر والوں نے تو پہلے سے نکال دیا تھا اور حصہ بھی نہیں دیا۔ اب یہ پریشان در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کبھی اس در پر کبھی اس در پر۔ تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ سیتامڑھی کے ایک صاحب ہیں، میں نے جانتا کہ کہاں کے ہیں، کس علاقے کے، ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں گئے چمپارن میں، مجھ سے ملاقات ہوئی، کسی نے ملاقات کرائی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو بہت دیر تک مجھ سے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کا سبب بہت پریشان ہے اور بہت سارے حالات ہیں، اور یہ قرض ہے اور یہ ہے وہ ہے، بہت ساری پریشانیاں۔ کہا کہ بہت ساری دعائیں کی، میں نے بہت سارے عمل، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو بعد میں بہت گھنٹوں بات ہوئی ان سے، میں نے کہا شاید کہ اپنے ماں کو آپ نے تکلیف کی ہو، شاید کہ بہنوں کو تکلیف کی ہو۔ کہنے لگے کہ ہاں میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم بھائیوں نے تمام زمینیں باپ کی اپنے قبضے میں لے لی تھی، ماں نے بار بار کہا کہ اپنی بہنوں کو حصہ اس میں سے دے دو، لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ جہیز میں ہم نے دے دیا ہے اسے، اس لیے اب اس میں حصہ نہیں ہے اس کا، ہم یہ سب ہمارا حصہ ہے۔ اور ماں کی بات ہم نے نہیں مانی، تمام زمینیں بھی بک گئی اور اب پریشان ہیں۔ اب حالات ہمارے یہ ہو گئے کہ اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، مانگو، کھانے کے لیے نہیں۔ میں نے کہا کاش کہ اپنی ماں کی بات مان لیتے اور اپنی بہنوں کو حصہ دے لیتے۔ اگر واقعتاً جائیداد میں باپ کی اپنی بہنوں کو حصہ دینے لگے، ہم لڑکیوں کو حصہ دینے لگے، بیٹیوں کو اس کا حصہ مرتے وقت اپنے بڑے بچوں کو وصیت کر کے جائیں، اس کا رواج ڈال لیں تو جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے۔ آپ بتائیں کہ جس بچی یا جس بچی کو آپ 2 کٹھا زمین 3 کٹھا زمین میراث میں دے دیں گے، باپ کی جائیداد میں سے 2 کٹھا مثلاً دے دیتے ہیں تو کیش دینے کی ضرورت پڑے گی؟ جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہو وہ لڑکا سوچے گا کہ واقعتاً یہاں تو 2 لاکھ 4 لاکھ مانگ رہے تھے، 10 لاکھ کا مل گیا، 2 کٹھا زمین مل گئی، ملے گی کہ نہیں؟ اصل میں ہم نے رواج نہیں ڈالا اور ہم اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں، اور عورتوں نے یہ سمجھا وہ حق مانگنے نہیں، اس لیے انہیں مسئلہ نہیں معلوم۔ انہیں یہ معلوم ہے عورتوں کو کہ اگر میں حصہ لے لوں گی اپنا یا مطالبہ کر لوں گی یا میرے بھائی یا میرے رشتے دار میرا حصہ جائیداد سے دے دیں گے تو پھر مجھے یہاں آنا مشکل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں صاحب؟ ابھی ایک جگہ چمپارنی میں ایک مسجد کے اندر ایسے مغرب کے بعد بات ہو رہی تھی، کچھ مسائل پوچھے میراث کے، میں نے ایک بات بتائی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں حصہ لے لوں گی اور مطالبہ کر دوں گی، بھائیوں نے دے دیا، رشتے داروں نے دے دیا، تو پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ ہمیں آنے نہیں دیں گے، وہاں حصہ نہیں ہوگا۔ بھائی حصہ ہوگا کیوں نہیں جب گھر باپ چھوڑ کر گیا ہے اور گھر میں تمام کا حصہ ہے، بیٹوں کا بھی۔ اور ایک عجیب رواج پھیلا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو گھر چھوڑ کر گیا ہے، مکان باپ بنا ہوا مکان بلڈنگ چھوڑ کے گیا ہے، وہ صرف بیٹوں کا حق ہے اور بقیہ زمینوں میں بیٹیوں کا حق ہے۔ یہ ایک رواج ہمارے علاقے کے اندر غازی پور میں اس طرح کا ایک پروگرام مسجد کے اندر ہوا اور وہاں پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر باقاعدہ سمجھایا، علماء کو سمجھا رہے تھے، ایک مفتی صاحب نے بیان فرما رہے تھے، مفتی صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ نہیں آپ غلط بات بتا رہے ہیں، غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بقیہ کھیت وغیرہ کی زمین ہے وہ اس میں بیٹیوں کا حصہ لگے گا، لڑکیوں کا حصہ، لیکن مکان جو چھوڑ کر گیا ہمارے باپ، بلڈنگ جو چھوڑ گئے اس کے بعد اس میں حصہ ان کا نہیں ہوگا۔ کہاں سے مسئلہ نکال؟ جتنی جائیداد باپ چھوڑ کر گیا ہے تمام جائیداد میں حصہ ہوگا۔ اگر ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے
تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت، یعنی ایک اگر جتنی جائیداد ہے اس کے 3 حصے کر لیں گے، 3 حصوں میں سے 2 حصہ لڑکے کا ہوگا، 1 حصہ لڑکی کا ہوگا، لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا سنگل۔ ہمارے ہندوستان کا قانون ہے کہ برابر برابر، جتنا لڑکے کا حصہ اتنا ہی لڑکی کا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل 1 حصہ، اس لیے کہ لڑکی کو 2 جگہ سے حصہ مل رہا ہے، ایک تو اس کو اپنا حصہ ملے گا اپنے گھر سے باپ کی جائیداد سے، اور ایک شوہر کی جائیداد سے، شوہر کے انتقال پر اس میں بھی حصہ ہے، تو دونوں جگہ سے ہو رہا ہے، اس لیے لڑکے کا 2 اور لڑکی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا رواج ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس کا رواج ڈالنے کے لیے یہ تو پروگرام رکھا گیا اسی کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر فکر پیدا ہو۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی اگر 1 پالش زمین بھی، 1 پالش زمین یا جتنی بھی زمین اپنے رشتہ دار کی یا کسی کی اس نے ہڑپ کر لی ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، تو قیامت کے دن اس زمین کے ساتھ کو غالباً 70 گز نیچے دھسا دیا جائے۔ آج اتنے حالات آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے تھے ہم نے ان سب کو بھلا دیا۔ اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، سمجھانے والے بتانے والوں کو بھیجا، اللہ نے اپنے فضل سے علماء پیدا کیے، اور ہم نے ان سے پوچھنے کے بجائے ان کو بھلا دیا، ان کو ٹھکرا دیا، ان کے مذاق اڑانے لگے۔ ہم نے قرآن آیا ہمارے سامنے سمجھنے کے بجائے سن کر انسنی کر دی۔ تو جان لیں کہ اسی طرح قیامت کے روز جس طرح ہم نے اللہ کے احکامات، پیغامات کو، علماء کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا، بس ایسے ہی کذالک الیوم تنسیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ بھی قیامت کے روز بھلا دے گا۔ ہاں، اور یہ بات طے ہے کہ میراث نہ دینے کی وجہ سے، میراث میں حصہ بچیوں کو، لڑکیوں کو یا رشتہ داروں کو نہ دینے کی وجہ سے، اور اس کی تقسیم صحیح نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اور جو زمین رکھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ زمین ہے ہمارے پاس، 10 کٹھا زمین ہمارے پاس ہو گئی، 20 کٹھا ہو گئی، 4 بیگھہ زمین، 5 بیگھہ زمین ہو گئی، ہمارے پاس اتنا روپیہ آ گیا۔ حالانکہ یہ نقصان ہے، دن ب دن پریشان ہوتا چلا جائے، کیونکہ برکت نہیں ہوگی، اور گناہ کرنے کی وجہ سے حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اور بتائے حالات اور پریشانیاں یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ جتنی زیادہ نافرمانی اللہ کی ہوگی اتنا ہی پریشانیاں، حالات ہوں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات ہے کہ نہیں ہے؟ اور حالات اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے احکام کو چھوڑنے اور اس سے روگردانی کرنے اور اس کے حکموں کو توڑنے اور اپنی خواہشات میں لگنے پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں آتا ہے کہ معیشت خراب ہو جائے، مالی حالت خراب ہو جائے، زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ سب کے سب تہس نہس ہو جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس نے میرے حکموں سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے احکامات سے روگردانی کی، رخ کو پھیرا، ٹھکرایا اس کو، تو سب سے پہلا عذاب دنیا میں یہ آتا ہے کہ معیشت اس کی خراب، پوری دنیا کی معیشت خراب ہے، سب پریشان ہیں، مارکیٹ صحیح نہیں چل رہی ہے، دکانوں پر گراہک نہیں ہے، کسٹمر نہیں آ رہے، آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ سب پریشان ہیں، جتنے کاروباری ہیں سب پریشان، جہاں جایا جاتا ہے وہاں شکایت ملتی ہے کہ پریشان ہو، دعا کر دیجیے تاکہ آسانیاں پیدا ہو جائیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، آمدنی نہیں ہے، کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، مال نہیں نکل رہا ہے۔
تو معیشت خراب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے روز اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہے گا مولا دنیا میں میری آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا، آج آپ نے اندھا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تیرے پاس نشانیاں آئیں، علامتیں آئیں، کتابیں آئیں، رسول آئے، انبیاء آئے، سمجھانے والے آئے، تم نے آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ کر اندھی کر دی، کان ہونے کے باوجود انسنی کر دی۔ جس طرح تم نے میرے احکامات پیغامات کو بھلا دیا، تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ پھر کون پوچھنے والا ہوگا قیامت کے روز؟ تو اللہ بلا دے جس کو، کوئی ہوگا اللہ کے سامنے سے باتش کرنے والا، کوئی پوچھنے والا ہوگا جب اللہ دھتکار دے اپنے پاس سے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے اور تمام احکامات کو ہم علماء کی نگرانی میں رہ کر، علماء سے پوچھ کر اور ان کی نگرانی میں تمام احکامات کو ادا کریں گے، اور ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں میراث کا کیا طریقہ ہے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہم کیسے اپنے میراث اور جائیداد کو، ابا کی جائیداد کو، ابا کے ترکے کو کیسے تقسیم کریں، یہ علماء بتائیں گے۔ اب تو اس کے مسائل میں پوچھنے والے کم ہو گئے، ہے ہی نہیں۔ میں 13 سال تقریباً 14 سال ہو گیا مدرسہ فیض اقبال سلسلہ سو مشرقی چمپارن میں، 14 سال میں صرف جو ہے 2 مسئلہ آیا ہے میراث کا، 2 مسئلہ میراث کا، 2 مسئلہ 14 سال میں اس علاقے سے، بقیہ اور بھی آئے دوسرے صوبے سے بھی آئے، مثلا یو پی وغیرہ سے آئے، غازی پور سے، لیکن اس علاقے سے صرف 2 مسئلے آئے میراث کے۔ اس میں بھی مدرسے کے بغل کا گاؤں ہے جس کا نام الف بنی ہے، وہاں سے 1 مسئلہ آیا، بقیہ بہت دور سے آیا، تقریباً 25-30 کلومیٹر دور سے 1 مسئلہ آیا، اور 1 مسئلہ مدرسے کے بغل سے آیا صرف 14 سال میں۔ کسی کمی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب نافرمانیاں بڑھتی ہیں اور دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھا جانے لگتا ہے، مال پر ناجائز قبضہ کیا جانے لگے گا، اور جب لوگوں میں حرام مال کھانے کی عادت پڑ جائے گی، ناجائز مال کھانے کی عادت پڑ جائے گی، شراب عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، گانے اور باجے عام ہو جائیں۔ پچھلے زمانے میں جو لوگ نیک تھے انہیں اس زمانے کے لوگ برا بھلا کہنے لگے، اور پچھلے زمانے میں جو برے لوگ تھے اس زمانے کے لوگ، موجودہ زمانے کے لوگ اس کو اچھا کہنے لگے۔ تو پھر بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 طرح کے عذاب نازل فرماتا ہے: زلزلے کا عذاب، آسمان سے پتھر کی بارش کا عذاب، آسمان سے آگ برسنے اور زمین سے آگ ابلنے کا عذاب، اور سرخ آندھی کا عذاب۔ اور جب نافرمانیاں خوب بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، وہ حدیث قدسی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موطا میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں معبود ہوں، اور میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور آگے فرمایا ان العباد اذا اطاعونی، جب میرے بندے میری فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف پھیر دیتا ہوں، ان کے لیے نرم بنا دیتا ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو غضبناک کر دیتا ہوں، ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہوں، پھر وہ ایسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں کہ جس مصیبت میں لگ کر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، اپنے آپ کو بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ، مشغول مت کرو، وَلَكِنِ اشْغُلُوا بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے میں، اس سے توبہ کرنے، اس سے معافی مانگنے میں اپنے آپ کو لگا دو، کئی یکفیکم، تاکہ میں تمہاری طرف سے ان
کافر ہو جاؤ. اس لیے میرا بھائی اور بزرگوں، کوتاہیاں دور کریں، سستیاں دور کریں، اور اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زبردستی لائیں. دل نہیں چاہے گا. دو ہمارے زبردست دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان. وہ نہیں چاہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے. اس نفس کو کچلیں، شیطان کو دھتکاریں، اور اپنے دل کو زبردستی آمادہ کریں کہ تمہیں آنا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تمہیں میراث کی تقسیم کرنی ہوگی، تمہیں دنیا کو دل سے نکالنا ہوگا، تمہیں دنیا کی محبت اور مال کی محبت، زمین کی محبت، جائیداد کی محبت دل سے نکالنی ہوگی. تب وہ آمادہ ہوگا. بڑی چوٹ اس دل پر مارنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں یہ دل سنورتا اور بنتا ہے. جب تک یہ دل دنیا کے سمندر کے اوپر یہ دل کی کشتی چل رہی ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن حالات ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ دل کی یہ کشتی سمندر کے اوپر نہیں بلکہ سمندر کے اندر چل رہی ہے. اور اس دنیا کے سمندر کا پانی اس دل کی کشتی میں سما گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب گئی. پانی کے اندر ہے تو دنیا کی دنیا سمائی بالکل سما ہو گئی ہے، اور آخرت بالکل بھول پڑے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ کو کیا وہ دکھلائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ اللہ جب پوچھے گا ان چیزوں کے بارے میں کیا کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. 4 یا 5 سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے عمر کہاں گوا لی لیا؟ ارے یہ 80 85 سال 60 سال کی عمر پائی کہاں کھپا لی تم نے جوانی 40 45 سال اور 30 سال کی جو جوانی تمہیں دی تھی اس کو کہاں کمایا تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جو علم شریعت کا تمہیں تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ اس مالک کے سامنے کوئی جواب دے سکے گا؟ کوئی جواب دے سکے گا؟ ایک کتاب میں مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پتا نہیں وہ واقع صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، بس عبرت کے لیے انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کا مثال کے طور پر لکھا کہ ایک شخص ایک بہت بوڑھی عورت تھی اور بہت جائیداد اس کے پاس، کافی جائیداد تھی. ایک بڑا غریب فقیر آدمی تھا. اس فقیر نے سوچا کہ بوڑھے عورت کی موت ہونے والی ہے، ضعیفہ کی موت ہونے والی ہے، یہ مر جائے گی، جائیداد بہت ہے، وارث کوئی نہیں ہے، چلو میں ہی وارث بن جاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں. چنانچہ گیا، اس نے خدمت شروع کی. اس عورت نے ضعیفہ نے پوچھا بھائی تمہاری نیت کیا ہے خدمت کی؟ کہا میری نیت کو واضح کر دیا کہ نیت یہ ہے کہ آپ کا کوئی وارث ہے نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں. سامان ایسے ہی پڑا رہ جائے گا، آپ کی جائیداد کروڑوں کی ہے، ایسے ہی پڑی رہ جائے گی، گاؤں محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، علاقے کے لوگ لوٹ لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی حفاظت ہو اور آپ کے مرنے کے بعد میں وارث بن جاؤں. اس نے کہا کہ وارث بننے کے لیے تو میں منا دوں گا، میں اپنی زندگی میں وصیت کر دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہا قبر میں 1 رات میرے ساتھ سونا ہے. کہا بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن چونکہ لالچ تھی کہ کروڑوں کا مال آ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں کر لوں گا. چنانچہ جب اس کی موت ہوئی، اس بوڑھی عورت کے جنازے وغیرہ کے لیے کفن وغیرہ کا انتظام اس نے کیا، شریک رہا ساتھ میں. جب دفنا دیا اس نے تو نیچے اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے چل دیا. 4-5 قدم چلا تھا کہ آواز آئی کہ کہاں شرط پوری کی تم نے؟ ارے شرط پوری کرو تب تو وارث بنو گے، شرط پوری کرو تب تو وارث بنو گے. اب حالت خراب کہ شرط پوری کیسے کرے؟ قبر میں لیٹنا یا آسمان پار تھوڑی گئے، قبر کے قریب گیا. وہ فقیر اب کہنے لگا بھائی تو سو،
اب میں چلتا ہوں، تیری جائیداد تجھ کو مبارک، قبر میں حساب کون دے گا؟ میں تو مانگ کر لوگوں سے 1-2 روپے لاتا ہوں، اس کا بھی حساب میرے پاس نہیں رہتا، یہ کروڑوں کی جائیداد کا حساب میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ میں اس معلوم کی کیا جواب دوں گا؟ فوراً بھاگا، اس نے مٹی بھی دے دی، بات سمجھ میں آ گئی، عقل شریف میں بات آ گئی، عقل کے دروازے کھل گئے کہ اگر وارث بن جاؤں گا، اللہ اور نیت تو دوسری ہے، کل مالک کے سامنے کیسے جواب دوں گا کہ کروڑوں کی جائیداد تھی، اور یہ کروڑوں کی جائیداد تم نے کیا کی، کس نیت سے حاصل کیا اور خرچ کہاں کیا؟ معاملہ پھنس جائے گا۔ اس لیے ہمارا بھائی اور بزرگوں، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اور گھر کے بڑے فرد سے لے کر چھوٹے فرد تک، جوان سے لے کر بچے تک، بوڑھے سے لے کر جوان تک، تمام کی ایسی تربیت گھر میں کریں اور وہ دین کا ماحول گھر میں پیدا کریں کہ ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت ہر وقت سب تیار ہے، جیسا کہ صحابہ نے پیدا کیا تھا۔ پہلے کچھ نہیں تھا، سب گناہوں میں مبتلا تھے، عجیب ماحول تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، کلمے کی حقیقت دل میں اتری ہے، تو پھر سب کچھ کرنا آسان ہو گیا۔ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، لیکن جب کلمہ دل کے اندر اترا اور کلمے کی حقیقت آ گئی اور سمجھ گئے کہ واقعتاً یہ سچی نبی ہے، یہ قرآن یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے لگے، آپ کی تربیت میں رہے، دل بدل گیا، سنور گیا، دل پر ضرب لگی، چوٹ لگی، دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں ان کے دل کو سنوارا، تو بس مدینے میں اعلان ہوا، بھائی سن لو، شراب حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ اب ایک اعلان ہوا تھا، ایک اعلان پر جس کے ہاتھ میں تھی اس نے پھینک دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے تھوک دیا، جس کے مٹکے میں تھی اس نے پھوڑ دیا، اور ایک اعلان پر صرف مدینے کی گلی میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہ رہا ہو، جیسے بارش کا پانی، جیسے ندی نے اپنے پانی کو پھینک دیا ہو، سیلاب آ گیا ہو، ایسے شراب بہ رہی تھی ایک حکم پر۔ تو میرا بھائی اور بزرگوں، ہم کیوں نہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ایک میراث کا پروگرام ہو، ایک میراث کا پروگرام ہو، علماء کرام آئیں، اکابرین آئیں، ہمارے مفتیان کرام آئیں، میراث کے چند مسائل کو بتا دیں وہ، اور ان مسائل پر ہم اسی پروگرام سے عمل کرنا شروع کر دیں، اس کا رواج ڈالنا شروع کر دیں۔ تقریر وغیرہ سے نہیں ہوگا، آج آئے ہیں حضرات، آپ کے سامنے بیان کر دیں گے اور چلے جائیں گے، یہ بار بار آپ کو ٹوکنے نہیں آئیں گے، لیکن کرنا ہمیں ہے۔ اس لیے اس بات کا تہیہ کر لیں اور ٹھان لیں کہ ہمیں اس کام کو شروع کرنا ہے اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے تمام احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر علماء کی رہنمائی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔